واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو عراق کے مقام کربلا میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مثال ہے جو حق و باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا جس میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانی پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو دین کی خاطر قربان کر دیا۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی اس جنگ میں بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں بھی بے مثال ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بغیر کفن کے کربلا کے میدان میں چھوڑ کر کوفہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے پڑے رہے۔ اسی دوران ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور جب وہ کربلا کے اوپر سے گزرا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم چکنا چور ہو کر بکھرا ہوا ہے تو وہ زور زور سے چیخنے لگا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر وہ دوسرے پرندوں کو پکارنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون بہا دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا کبوتر امام حسین علیہ السلام کے خون کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، جبکہ تیسرا کبوتر شام کی طرف گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے سے باہر شام نامی ایک یہودی رہا کرتا تھا جس کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی اور وہ نابینا بھی تھی۔ یہ شخص کسی کو اپنی بیٹی نہ دکھاتا تھا، اس لیے وہ روزانہ اسے ایک تھیلے میں بند کر کے درخت کے نیچے چھوڑ کر کام پر چلا جاتا تھا اور شام کو آ کر بیٹی سے ملتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی بیٹی کو تھیلے میں بند کر کے چلا گیا تو اس کی بیٹی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ اسی درخت پر وہی کبوتر آ کر بیٹھا جس کے پاؤں میں امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا۔ رات کو اس کبوتر کے پاؤں سے امام حسین علیہ السلام کے خون کی ایک بوند اس بچی کی ایک آنکھ پر گری، دوسری بوند دوسری آنکھ پر اور کچھ خون اس کے چہرے پر بھی لگ گیا۔ پھر کیا دیکھنے میں آیا، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نابینا لڑکی دیکھنے لگی اور اس کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح اس کا باپ آیا اور تھیلے میں اپنی بیٹی کو نہ پایا تو گھبرا گیا۔ اتنے میں اس کی بیٹی آ کر کہنے لگی، میرے پیارے ابو جان، میں یہیں ہوں، دیکھیں میری آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں، میری بیماری بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس پر وہ باپ حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ تو بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی، ابو جان، میں درخت کے نیچے سو رہی تھی، اوپر ایک کبوتر بیٹھا تھا جو ساری رات روتا رہا، اس کے پاؤں سے خون میرے چہرے پر گرتا رہا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور اس کبوتر کے پاؤں میں ان کا خون لگا ہوا تھا، جس کی برکت سے اس لڑکی کو شفا ملی۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور پکا مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کی عزت پر، آپ کی شان پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت کی عظمت پر، اور سلام ہو نواسۂ رسول پر، جنہوں نے کربلا میں شہادت پا کر اسلام کا نام سر بلند کر دیا۔